نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا تعارف الرحمن اور الرحیم کی صورت میں دیکھ لیا تھا۔ اب ہم اگر آگے دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ میں جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب دیکھیں ہم کہاں سے چلے تھے؟ ہم چلے تھے کہ جب ہم نے کائنات میں آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتے ہم نے کائنات کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تعریف بیان کی۔ کس کی تعریف بیان کی؟ جو تمام جہانوں کا مالک، اور تمام جہانوں کے مالک کا جو ہمیں ذاتی نام پتہ چلا وہ اللہ۔ پھر جو ہمیں صفاتی نام پتہ چلے، جو فرسٹ انٹروڈکشن جس سے ہمیں تعارف کروایا گیا وہ کیا تھا؟ رحمان رحیم۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین۔ یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، دین روز جزا کا مالک۔ روز جزا کسے کہیں گے؟ دیکھیں آپ کو پورا سال آپ پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھنے کے بعد آپ کا ایک ریزلٹ ڈے ہوتا ہے۔ ریزلٹ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اینول ڈسٹریبیوشن ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اینول پرائز ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایوارڈ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کارکردگی کی بنا پر آپ کو آپ کا نتیجہ پکڑا دیا جاتا ہے، آپ کا ریزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایوارڈز آپ کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے؟ روز جزا یعنی ایوارڈ ڈے۔ اب جو ہمارے ریزلٹ ڈے کے مالک ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہم یہاں پر جو بھی کریں گے، جو بھی ہماری پرفارمنس ہوگی اس کا ریزلٹ ہمیں ملے گا۔ کافر کے لیے تو وہ عذاب کا دن ہوگا۔ کافر جانتے ہیں نا کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کو ماننے سے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے، اللہ نے جو جو احکامات دیے ان سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو کافر کے لیے تو جو یہ دن ہے وہ عذاب کا ہوگا۔ کافر تو کبھی اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں چاہے گا، وہ یہ چاہے گا کہ یہ دن نہ آئے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کو تو آخرت کا انتظار رہتا ہے۔ وہ دکھ ہو، کوئی بیماری ہو، یا کسی نے اگر ان کے اوپر کوئی زیادتی کر دی ہے اس کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو مومنین کے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عدل اور انصاف کا دن ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ہمارا جو ایگزامینیشن ہال ہے اس میں سم ٹائمز ہمیں مشکلات آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں تو بیٹا آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو انجیکشن لگتا ہے۔ اب آپ کی ماں جتنا محبت آپ سے کرتی ہے اتنی محبت وہ کسی اور سے نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ جو ماں محبت کرتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ ان کی گود میں آئے تو آپ کو انجیکشن، جسے ہم حفاظتی انجیکشن کہتے ہیں، وہ لگوائے گئے۔ کس لیے؟ کہ آپ بیمار نہ ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسی وجہ سے لگوائے نا۔ تو اللہ کی محبت بھی تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن آپ کی ماں سے بھی زیادہ جو ذات آپ سے محبت کرتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی محبت بعض دفعہ ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہمارا ایوارڈ ڈے ہے، جو ہمارا ریزلٹ ڈے ہے، ہم اس میں کامیاب ہو سکے۔ سیم اسی طرح جس طرح ہمیں اسکول میں بعض دفعہ بہت سی چیزیں ناگوار لگ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ہمیں ٹیچر ڈانٹ دیتی ہیں، بعض دفعہ ہمیں ہماری ماما بھی ڈانٹ دیتی ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو پڑھنے کے لیے مختلف فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کا فیوچر بن رہا ہوتا ہے، آپ کا فیوچر وہ سیکیور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی سیم وہی کیٹیگری ہے۔ اس میں ہم نے اپنی پرفارمنسز دینی ہے، اس میں ہمیں ٹالریٹ کرنا ہے، لوگوں کے رویے کو بھی ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے، اور ان کو ٹالریٹ کرنے کے بعد اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اینڈ کیا ہوگا؟ کہ جو مالک یوم الدین ہے، جو مالک ہے اس دن کا، اس دن میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب دیکھیں جو آنر ہے،
جو ہمارا پرنسپل ہے ایوارڈ ڈے کا، جو مالک یوم الدین ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو سلیبس اللہ کی ذات نے ہمیں دیا ہے، ہم اس سلیبس پہ گرپ حاصل کریں گے، ہم اس سلیبس کو مکمل طور پر فالو کریں گے، تب ہم اس میں پاس ہونے کے قابل ہوں گے۔ پھر اگر ہم اس میں جتنا عمل کریں گے تبھی ہماری پوزیشنز بنیں گی، وہ اسی صورت ہوگا جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے۔ آپ کا لیول ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان کا لیول کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، جب ہم بڑے ہوں گے تو تب ہم اس کا علم حاصل کریں گے۔ نو، دس از دا رانگ ایٹیٹیوڈ۔ ہمیں ابھی سے کام کرنا ہے۔ آپ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کو سوچ لیں، آپ 1 منٹ کے لیے اللہ کو سوچ لیں، آپ 1 گھنٹہ اللہ کو سوچیں، اٹس اپ ٹو یو، لیکن یہ کرنا ہے، یہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں ہمارے سلیبس میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ہم اتنی چیزیں ہیں کہ ہم بیسکس کو سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس پورا سلیبس موجود ہے، اس کو آپ نے اور میں نے ہی سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا بیٹا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو ابھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ نو، نیور۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، تمام جہانوں کے عالم نے بھیجا ہے نا، جو تمام جہانوں کا رب ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو کیا تمام جہانوں کا رب یہ نہیں جانتا کہ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا چلا کہ الحمدللہ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا چلا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا چلا کہ عالمین کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا چلا کہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ یا آپ مالک یوم الدین کو کیا انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے؟ آپ اگر اس پہ 5 منٹ بھی سوچیں گے تو آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ سمجھ کر چلنا ہے، چند آیات سیکھیں، کچھ سیکھیں، لیکن اپنے سیکھنے کے عمل کو نہیں روکنا۔ اور اس دوران جو ہے اپنی رب کی پہچان کرنی ہے، اپنے رب کو آپ نے اپنی فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی ہے اپنے اللہ کے لیے۔